بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں آیا ہے کہ حسن بن صبا اپنے آپ کو اسلام کا علم بردار کہلاتا تھا اور مسلمانوں کو اسلام کے نام پر مشتعل کر کے انہیں اسلام کے خلاف استعمال کرتا تھا۔ یہ ضرورت اسے اس لیے پیش آئی تھی کہ اس نے اپنی سرگرمیوں اور اپنے عزائم کے لیے جو علاقہ منتخب کیا تھا وہ مسلمانوں کی غالب اکثریت کا علاقہ تھا۔ سرائے کے اس مالک نے حسن بن صبا کی یہ باتیں سنی تو اس نے کھانے پر حاضری دینے والے ایک ملازم کی طرف اشارہ کیا۔ ملازم بڑی تیزی سے باہر چلا گیا، فوراً ہی وہ واپس آ گیا۔ اس کے پیچھے 4-5 سازندے ساز اٹھائے کمرے میں داخل ہوئے اور قالین پر بیٹھ گئے۔ سازوں کی آواز ابری تو نیم برہنہ رقاصہ یوں کمرے میں داخل ہوئی جیسے جل پری شفاف ندی میں تیرتی آ رہی ہو۔ سازوں کی دھیمی دھیمی آواز سحر جگا رہی تھی اور نوجوان رقاصہ کا مرمری جسم ناگن کی طرح بلکا رہا تھا۔ اس کے بازو رقص کی اداؤں میں یوں اوپر نیچے اور دائیں بائیں ہو رہے تھے جیسے فردوس بری کے ایک بڑے ہی حسین پودے کی ڈالیاں ہوا کے جھونکوں سے ہل رہی ہوں۔ فانوسوں کی رنگ رنگ روشنیوں کا اپنا ہی ایک حسن تھا۔ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مہمان کھانا بھول گئے، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس نوجوان رقاصہ نے سب کو ہپناٹائز کر لیا ہو۔ لیکن حسن بن صبا اس لڑکی کو کسی اور ہی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کسی جوہری کے اس وقت کا تاثر تھا جب وہ ہیرا یا کوئی قیمتی پتھر پرکھ رہا ہوتا ہے۔ اس ضیافت، اس رقاصہ، پھر ایک سفینہ اور سازندوں نے اس رات کو الف لیلہ کی 1001 راتوں جیسی ایک رات بنا دیا تھا۔ رات آدھی گزر گئی تھی جب حسن بن صبا ضیافت سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ سرائے کا مالک بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ حسن بن صبا پلنگ پر بیٹھ گیا۔ پیر و مرشد، سرائے کے مالک نے نماز کی طرح اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پر باندھ کر کہا، کیا میں آپ کی خدمت میں کوتاہی تو نہیں کر رہا؟ یہ میرا مطلب نہیں تھا، حسن بن صبا نے کہا۔ مجھے تم بوریے پر بٹھا کر اور روٹی پر دال رکھ کر دے دیتے تو بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس کے ایک بندے نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کیا ہے۔ اب یہ بتا دو کہ تمہارے دل میں کوئی خاص مراد ہے یا تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو؟ اے طوفانوں کا منہ پیر دینے والے امام، سرائے کے مالک نے کہا، پہلے اس شہر میں صرف میری سرائے تھی اور تمام مسافر میری سرائے میں آتے تھے۔ تھوڑے عرصے سے 2 یہودیوں نے ایک سرائے کھول لی ہے، وہ مسافروں کو شراب بھی پیش کرتے ہیں، لڑکیاں بھی، اس سے میری آمدنی بہت کم ہو گئی ہے۔ آپ کو اللہ نے ایسی طاقت عطا کی ہے، ان کا بیڑا غرق کرنا ہے یا اپنا روزگار پار لگانا ہے؟ حسن بن صبا نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا، یہ فیصلہ آپ ہی کر سکتے ہیں حضور، سرائے کے مالک نے کہا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میری آمدنی پہلے جتنی ہو جائے گی، حسن بن صبا نے کہا۔ کل ایک کالا بکرا ذبح کرو، خواہ وہ چھوٹا سا ہی ہو، اس کے دونوں شانوں کی ہڈیاں میرے پاس لے آنا اور مجھے یہ بتاؤ کہ یہ رقاصہ کس کی ملکیت ہے، ایک بوڑھی رقاصہ کی بیٹی ہے یا ولی؟ سرائے کے مالک نے جواب دیا، زیادہ تر میں ہی اسے اپنی سرائے میں خاص مہمانوں کے لیے بلایا کرتا ہوں۔ کیا حضور کے دل کو یہ اچھی لگی ہے؟ ہاں، حسن بن صبا نے جواب دیا، لیکن اس مقصد کے لیے نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ اگر تم اس کی ماں کو بلاؤ تو میں اسے اس لڑکی کے متعلق سب کچھ بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ اس لڑکی کو صرف جسم سمجھتی ہوگی، لیکن یہ کم سن لڑکی جسم سے کہیں زیادہ کچھ اور ہے۔ سرائے کے مالک نے ایک ملازم کو بلا کر کہا کہ رقاصہ اور اس کی ماں کو یہاں لے آئے، وہ دونوں ابھی گئی نہیں تھی، اطلاع ملتی ہی آ گئیں۔ سرائے کا مالک انہیں پہلے ہی حسن بن صبا کے متعلق بتا چکا تھا کہ یہ کوئی امام یا ولی ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی روحانی طاقت ہے جو طوفانوں کو روک دیتی ہے۔ رقاصہ اور اس کی ماں نے بےتابی سے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ حسن بن صبا سے ملنا چاہتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہی تھی کہ امام نے خود ہی انہیں بلا لیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو حسن بن صبا نے دیکھا کہ رقاصہ ابھی رقص کے لباس میں تھی۔ یہ کوئی لباس نہیں تھا، کمر سے اس نے ریشم کی رنگا رنگ رسیاں لٹکا رکھی تھی۔ ان رسیوں نے اس کا کمر سے نیچے جسم ڈھانپ رکھا تھا، لیکن وہ چلتی تھی یا ناچتی تھی تو اس کی ٹانگیں رسیوں سے باہر آ جاتی تھیں۔ اس کے سینے کا کل لباس ایک کپڑا تھا
اس کے شانوں اور پیٹھ کو اس نے نرم ملائم بالوں سے ڈانپ رکھا تھا جو اس نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ مستور ہو کر آ لڑکی، حسن بن صباح نے کہا، میں تیرے جسم کا طلبگار نہیں، میں تیری روح کو برہنہ کر کے دیکھوں گا اور تجھے بھی دکھاؤں گا۔ اس نے رقاصہ کی ماں سے کہا، جا اسے ایسے کپڑے پہنا کے لا کہ اس کے صرف ہاتھ نظر آئیں اور کچھ چہرہ نظر آئے۔ ماں بیٹی چلی گئیں، سرائے کا مالک وہیں بیٹھا رہا۔ تمہارا کام ہو جائے گا، حسن بن صباح نے اسے کہا، جب یہ ماں بیٹی آ جائیں تو تم چلے جانا اور صبح میرے پاس آنا۔ سرائے کا مالک بھی چلا گیا۔ رقاصہ اور اس کی ماں آ گئیں۔ رقاصہ نے ویسا ہی لباس پہن رکھا تھا جیسا حسن بن صباح نے اسے کہا تھا۔ اس لباس نے اس کے چہرے کے نقش و نگار میں سحر انگیز نکھار پیدا کر دیا تھا۔ وہ نوجوان تھی لیکن اب وہ کم سن لگتی تھی، معصوم سی لڑکی۔ کیا تجھے یہ اس لباس میں اچھی نہیں لگتی؟ حسن بن صباح نے رقاصہ کی ماں سے پوچھا۔ ہاں مرشد، ماں نے جواب دیا، یہ مجھے اسی لباس میں اچھی لگتی ہے، اس لیے یہ اچھی لگتی ہے کہ یہ ایک پاک روح ہے۔ حسن بن صباح نے کہا، ناپاک جسم نہیں، اس کی قیمت پہچان میرے مرشد۔ رقاصہ کی ماں نے کہا، میں بھٹکی ہوئی ایک بے آسرا عورت کیا جانوں، ہم ماں بیٹی کا کل کیسا ہوگا؟ ہم نے آپ کی کرامت سنی تو سرائے کے مالک سے التجا کی، یہ مجھے آپ کے حضور پیش کر دے اور میں آپ سے پوچھوں کہ بیٹی کو اسی پیشے میں رکھوں یا کوئی اور راستہ دیکھوں، مجھے آنے والے وقت کی کچھ خبر دے دے۔ حسن بن صباح نے سحر اور علم نجوم میں دسترس حاصل کر لی تھی۔ اس نے نوجوان رقاصہ کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ میں لے کر پھیلایا اور اس کی آڑی ترچی لکیریں پڑنے لگا۔ رقاصہ نے اس انتظار میں حسن بن صباح کے چہرے پر نظریں گاڑ دی کہ خدا کا یہ برگزیدہ انسان جو بحری جہاز کو ایک خوفناک طوفان کے جبڑوں سے صحیح و سلامت نکال لایا تھا، وہ اس کے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کیا پیشن گوئی کرتا ہے۔ حسن بن صباح کے چہرے کے تاثرات میں تبدیلیاں نظر آ رہی تھی۔ ایک بار تو اس نے اپنا سر یوں پیچھے کیا جیسے رقاصہ کی ہتھیلی کی کوئی لکیر سانپ بن گئی ہو۔ رقاصہ اور اس کی ماں بھی چونک پڑی۔ کیا دیکھا ہے میرے مرشد؟ ماں نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ پردے اٹھ رہے ہیں، حسن بن صباح نے اس عورت کی طرف دیکھے بغیر زیر لب کہا۔ پھر اس نے رقاصہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے کر ذرا اوپر اٹھایا۔ آنکھیں پوری کھلی رکھو، اس نے رقاصہ سے کہا۔ اس کی آنکھوں نے رقاصہ کی آنکھوں کو جکڑ لیا۔ حسن بن صباح نے دونوں انگوٹھوں سے رقاصہ کی کونپٹیاں آہستہ آہستہ ملنی شروع کر دی۔ وہ زیر لب کچھ کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد رقاصہ نے دھیمی سی آواز میں کہا، میں نے سیاہ پردے کے پیچھے دیکھ لیا ہے، میں جاؤں گی۔ یہ جسم نہ گیا تو میں اس سے آزاد ہو کر وہاں پہنچ جاؤں گی۔ یہ جسم تمہارے ساتھ جائے گا، حسن بن صباح نے کہا۔ یہ جسم میرے ساتھ جائے گا، رقاصہ نے کہا۔ کیا کرو گی اس جسم کو؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ یہ جسم ناچے گا نہیں، رقاصہ نے کہا، یہ دوسروں کو نچائے گا۔ تمہیں ایک قلعہ نظر آ رہا ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ رقاصہ خاموش رہی۔ حسن بن صباح نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے 6-7 مرتبہ کہا، تمہیں ایک قلعہ نظر آ رہا ہے؟ ہاں، رقاصہ نے کہا، مجھے ایک قلعہ نظر آ رہا ہے۔ اس قلعے میں تم اپنے آپ کو دیکھ رہی ہو؟ حسن بن صباح نے خوابناک سی آواز میں کہا اور یہ الفاظ چند مرتبہ دہرائے۔ دیکھو ماں، رقاصہ نے بچوں کی طرح مچلتے ہوئے کہا، میں اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں۔ اپنے آپ کو کس حال میں دیکھ رہی ہو؟ 4 لڑکیاں ہیں، رقاصہ نے کہا، شہزادیاں لگتی ہیں، میں انہی جیسے لباس میں ہوں اور ہم سب ایک خوشنما باغ میں اٹکیلیاں کرتی پھر رہی ہیں۔ حسن بن صباح نے رقاصہ کا چہرہ چھوڑ دیا اور کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ رقاصہ نے اپنی آنکھیں تیزی سے چپکی اور سر جھکا لیا۔ اس نے جب سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر حیرت کا تاثر تھا۔ وہ آنکھیں پاڑے کبھی حسن بن صباح کو اور کبھی اپنی ماں کو دیکھتی تھی۔ حسن بن صباح مسکرا رہا تھا۔ میں کہاں چلی گئی تھی؟ رقاصہ نے حیرت زدہ سے آواز میں پوچھا۔ میں ایک تاریکی میں سے گزری تھی اور آگے کوئی اور ہی دنیا آ گئی تھی۔ تمہاری اصل جگہ اس دنیا میں ہے جو تم نے دیکھی ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ اب تم جہاں ہو یہ ایک فریب اور حسین دھوکہ ہے، یہاں تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ میرے خدا نے تمہاری قسمت میں بہت اونچا مقام لکھا ہے۔
میں نے تمہیں وہ مقام دکھا دیا ہے، ماں کو بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے۔ رقاصہ نے اپنی ماں کو بتایا۔ لیکن پیر و مرشد، رقاصہ کی ماں نے پوچھا، ہم اس مقام تک پہنچ کس طرح سکتی ہیں؟ کیا آپ ہماری رہنمائی اور مدد کر سکتے ہیں؟ کر سکتا ہوں، حسن بن صباح نے کہا، لیکن کروں گا نہیں۔ میں تمہیں اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ میں تو انسان ہوں، انسان اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ میں نے 2-3 آدمیوں کو اسی طرح ان کے اصل مقام دکھائے اور انہیں وہاں تک پہنچا بھی دیا تھا، لیکن تھوڑی ہی عرصے بعد انہوں نے میرے خلاف باتیں شروع کر دی۔ اب تو میں کسی کو اس کے متعلق کچھ نہیں بتاتا۔ تم عورت ہو اور مجبوریوں نے یا درہم و دینار کے لالچ نے تمہیں غلط اور خطرناک راستے پر ڈال دیا ہے۔ پھر مجھے تمہاری اس بیٹی کا خیال آتا ہے، میں نے اس کا اصل روپ دیکھ لیا ہے، تم نے اس پر بہروپ چڑھا دیا ہے۔ میں اسے اس کے مقام تک پہنچانا چاہتا ہوں، تم اس کے ساتھ ہوگی اور تمہیں تمہاری کوئی ہوئی تعظیم اور تقریب ملے گی۔ پھر ہم پر کرم کیوں نہیں کرتے یا مرشد؟ ماں نے التجا کی۔ صرف ایک صورت میں کرم ہو سکتا ہے، حسن بن صباح نے کہا، اپنی سوچیں میرے حوالے کر دو، اپنے آپ کو بھی میرے حوالے کر دو۔ کر دیا مرشد، ماں نے کہا، آپ جو حکم دیں گے ہم ماں بیٹی مانیں گی۔ پھر سن لو، حسن بن صباح نے کہا، میں جب یہاں سے جاؤں گا تو تم دونوں میرے ساتھ چلو گی، چلیں گی یا مرشد؟ رقاصہ کی ماں نے کہا، آج کا رقص تمہارا آخری رقص تھا۔ حسن بن صباح نے نوجوان رقاصہ سے کہا، اب تمہاری نئی اور حقیقی زندگی شروع ہو گئی ہے، جاؤ اور سو جاؤ۔ صبح سے بیمار پڑ جانا، سر کپڑے سے باندھ لینا، اس سرائے والا یا دوسرے سرائے کے یہودی تمہیں رقص کے لیے بلانے آئیں تو ہائے ہائے شروع کر دینا جیسے تم اس بیماری سے مری جا رہی ہو۔ میری کہنا کہ انہیں بلاؤ، میرا علاج کریں، میں آ کر کوئی بیماری بتا کر سب کو ڈرا دوں گا، اس لڑکی کے قریب کوئی نہ آئے ورنہ اسے بھی یہ بیماری لگ جائے گی۔ ماں بیٹی چلی گئیں، انہیں بتانے والا کوئی نہ تھا۔ اس شخص نے انہیں ایک عمل سے مسحور کر لیا تھا، یہ تھا عمل تنویم، جسے مغربی دنیا نے اپنی زبان میں ہپنوٹائزم کا نام دیا ہے۔ حسن بن صباح نے رقاصہ کو اپنے کام کی چیز سمجھ کر اسے ہپنوٹائز کر لیا تھا، اور رقاصہ کو وہی کچھ نظر آتا رہا جو حسن بن صباح اسے دکھانا چاہتا تھا۔ عمل تنویم کا تو اپنا اثر تھا، حسن بن صباح کے بولنے کے انداز کا اپنا ایک اثر تھا جو سننے والے کو مسحور کر لیتا تھا۔ یورپی تاریخ نویسوں نے بھی لکھا ہے کہ حسن بن صباح نے اپنے آپ میں ایسے اوصاف پیدا کر لیے تھے جو دوسروں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے، یہ ابلیسی اوصاف تھے۔ رقاصہ اور اس کی ماں کے جانے کے بعد حسن بن صباح کے دونوں ساتھی اس کے کمرے میں آئے۔ میں نے اپنی ترکش میں ایک اور تیر ڈال لیا ہے، حسن بن صباح نے فاتحانہ انداز میں اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ رقاصہ ایسا دانا ہے کہ عقابوں اور شہبازوں کو بھی جال میں لے آئے گا۔ ہمارے ساتھ جا رہی ہے؟ اس کے ایک ساتھی نے پوچھا۔ دونوں ہمارے ساتھ جا رہی ہیں، حسن بن صباح نے کہا، انہیں کسی طرح چھپا کر ساتھ لے جانا پڑے گا، یہ انتظام ہو جائے گا، دوسرے نے کہا۔ دوسرے دن حسن بن صباح کے کمرے کے باہر اسے ملنے والوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا تھا، لیکن کسی کو کمرے میں جانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ امام عبادت میں مصروف ہیں۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی اور ایک عورت کو اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ یہ میاں بیوی تھے اور یہ سکندریہ سے انطاکیہ تک حسن بن صباح کے ہم سفر تھے۔ یہ وہی عورت تھی جس کا پہلے ذکر آیا ہے کہ چہرہ نقاب میں رکھتی تھی، صرف پیشانی اور آنکھوں پر نقاب نہیں تھا۔ پیشانی اور آنکھوں سے پتہ چلتا تھا کہ عورت حسین ہے۔ اس کے کھڑے قد میں کشش تھی، اس کی چال ڈال میں ایسا جلال سا تھا جس سے لگتا تھا جیسے یہ کسی سردار خاندان کی خاتون ہو۔ بہرحال وہ کوئی معمولی عورت نہیں لگتی تھی۔ کمرے میں جا کر اس عورت کے خاوند نے حسن بن صباح کے آگے رکوع میں جا کر مصافحہ کیا۔ وہ پیچھے ہٹا تو عورت نے آگے بڑھ کر حسن بن صباح کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر پہلے آنکھوں اور پھر ہونٹوں سے لگایا، پھر اس کا ہاتھ احترام سے اس کی گود میں رکھ دیا۔ بیٹھ جاؤ میرے ہم سفرو، حسن بن صباح نے کہا اور خاوند سے پوچھا، تم لوگ کہاں گئے تھے اور کس منزل کے مسافر ہو؟ ہماری منزل رے ہے، خاوند نے جواب دیا، میں اصلاً اصفہانی ہوں، حافظ اصفہانی میرا نام ہے۔
رزق کے پیچھے بہت سفر کیا ہے اور اللہ نے جھولی بھر کے رزق دیا ہے۔ دوسری تلاش علم کی ہے، علم کے حصول کے لیے بہت سفر کیا ہے۔ سنا تھا مصر میں 2 عالم ہیں جن کے پاس علم کا سمندر ہے۔ میں اپنی اس بیوی کو ساتھ لے کر مصر گیا تھا، ان علماء سے ملا، لیکن انہوں نے علم کو اپنی ہی ایک نظریے میں محدود کر دیا ہے۔ وہ عبیدی ہیں، حسن بن صباح نے کہا، اور ظاہر کرتے ہیں کہ اسماعیلی ہیں۔ تم کس فرقے اور کس عقیدے کے آدمی ہو یا ولی؟ حافظ اصفہانی نے کہا، میں ایک اللہ کو مانتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، اس کے آخری کلام کو مانتا ہوں جو قرآن ہے، اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں جن کے ذریعے اللہ کا کلام ہم تک پہنچا۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ علم نہیں کہ میں کون سے فرقے سے تعلق رکھتا ہوں اور اب رے کیوں جا رہے ہو؟ ابو مسلم راضی سے ملوں گا۔ حافظ اصفہانی نے جواب دیا، وہ وہاں کا امیر ہے، اللہ کو ماننے والا حاکم ہے، اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ میں نے اسے کچھ بتانا ہے۔ حافظ اصفہانی نے جواب دیا، میں خلجان گیا تھا، وہاں ایک بڑا ہی خطرناک فرقہ سر اٹھا رہا ہے۔ ایک شخص احمد بن عطاش نے خلجان پر قبضہ کر لیا ہے، سنا ہے وہ شوب دابازی اور سحر کا ماہر ہے۔ سنا تھا کہ قلعہ شہدر اور خلجان کے درمیان کے علاقے میں ایک پہاڑی پر اللہ کا ایلچی اترا تھا، اور اس علاقے کے لوگوں نے اسے دیکھتے ہی اللہ کا ایلچی مان لیا ہے۔ اس ایلچی کا نام حسن بن صباح ہے، وہ آپ کا ہم نام ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ آپ کے نام کی توہین ہے۔ آپ اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں، میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کو ولی کہوں یا امام کہوں۔ تم نے اس کا نام غلط سنا ہے، حسن بن صباح نے کہا، اس کا نام حسن ابن صباح ہے، لوگوں نے اسے حسن بن صباح بنا دیا ہے۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہے، حافظ اصفہانی نے کہا، اس کا صحیح نام سن کر مجھے روحانی اطمینان ہو گیا ہے، آپ کے نام کی بے ادبی نہیں ہو رہی۔ سنا ہے اس احسن ابن صباح کی زبان میں اور بولنے کے انداز میں ایسا جادو ہے کہ پتھروں کو بھی موم کر لیتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس نے اور احمد بن عطاش نے لوگوں کی ایک فوج تیار کر لی ہے۔ یہ باقاعدہ فوج نہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، انہیں تیغنی، تیر اندازی، برچی بازی اور گھوڑ سواری کی تربیت دی جاتی ہے۔ کیا تم ان لوگوں کے متعلق ابو مسلم راضی کو بتاؤ گے؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ ہاں یا ولی، حافظ اصفہانی نے جواب دیا، میں تو سلطان ملک شاہ تک بھی پہنچوں گا اور اسے اکساؤں گا کہ وہ اس باطل فرقے کی طاقت کو ختم کر دے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بڑی مدت سے یہ لوگ قافلوں کو لوٹ رہے ہیں، وہ زر و جواہرات لوٹتے ہیں، وہ لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، 8-10 سال کی عمر کی بچیوں کو بھی لے جاتے ہیں، انہیں اپنی مذموم مقاصد اور عزائم کے مطابق تربیت دیتے ہیں۔ زر و جواہرات کا استعمال بھی یہی ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں، حسن بن صباح نے کہا، وہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ حافظ اصفہانی کو معلوم نہ تھا کہ اس نے جس حسن بن صباح کی باتیں سنی ہے وہ یہی شخص ہے جسے وہ ولی یا امام کہہ رہا ہے، اور احمد بن عطاش اس کا استاد ہے۔ حسن بن صباح حافظ اصفہانی سے یہ باتیں سن کر ذرا سا بھی نہ چونکا، نہ اس نے کسی رد عمل کا اظہار کیا، بلکہ حافظ اصفہانی کی باتوں کی تائید کرتا اور احمد بن عطاش پر لعنتیں بیچتا رہا۔ اب ایک عرض سن لے یا ولی، حافظ اصفہانی نے کہا، اجازت ہو تو کہوں؟ اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ حسن بن صباح نے کہا، کہو جو کہنا ہے۔ اولاد سے محروم ہوں، حافظ اصفہانی نے کہا، پہلی بیوی سے بھی اولاد نہیں ہوئی، وہ فوت ہو گئی تو کچھ عرصہ بعد میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اس کے ساتھ کب شادی کی ہے؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ 12-13 سال ہو گئے ہیں، حافظ اصفہانی نے جواب دیا۔ اس کا پہلا خاوند ایک قافلے میں ڈاکوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا، کیا اس سے اس کا کوئی بچہ تھا؟ ایک بچی تھی، حافظ اصفہانی نے جواب دیا، وہ 9-10 سال کی تھی، ڈاکو اسے اٹھا کر لے گئے تھے، بہت خوبصورت بچی تھی۔ حافظ کی بیوی نے کہا، مجھے اس سے بہت پیار تھا، شاید یہ اس کے غم کا اثر ہے کہ میں کوئی بچہ پیدا نہ کر سکی، اور مجھے اس بیوی سے اتنا پیار ہے کہ میں صرف اولاد کی خاطر دوسری شادی نہیں کروں گا۔ حافظ اصفہانی نے کہا، آپ کو اللہ نے کرامت عطا کی ہے، چہرے سے نقاب ہٹا دو۔ حسن بن صباح نے عورت سے کہا۔ عورت نے چہرہ بے نقاب کیا تو حسن بن صباح کو ایسا دھچکا لگا کہ وہ بچک گیا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔
اس کی ایک وجہ تو شاید یہ ہوگی، یہ عورت غیر معمولی طور پر حسین تھی، اس کی عمر زیادہ تھی، لیکن اس کے چہرے پر معصومیت ایسی کہ وہ 25-26 سال کی نوجوان لڑکی لگتی تھی۔ حسن بن صباح کی بدعت جانے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے یوں لگا جیسے شمونہ نے اس کے سامنے اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا ہو۔ شمونہ وہ لڑکی تھی جسے حسن بن صباح مرو لے گیا تھا اور اسے اپنی بیوہ بہن بتایا اور نام فاطمہ بتایا تھا۔ وہ نظام الملک کی جگہ وزیر اعظم بننے کے لیے اس لڑکی کو استعمال کر رہا تھا کہ بھانڈا پھوٹ گیا اور اسے اس لڑکی کے ساتھ شہر بدر کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے سامنے جو چہرہ بے نقاب ہوا تھا وہ اسی لڑکی کا چہرہ تھا جس کا نام شمونہ تھا۔